بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ غریب نواز کے لقب سے ہر کوئی جانتا ہے، آپ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کی بڑی اور معتبر روحانی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اصل بادشاہت آپ کی ہی ہے اور رہے گی۔ آپ کی جائے پیدائش ایران کے شہر سستان میں ہے، جبکہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفر کا آغاز ان کے بچپن سے شروع ہوا، جب اس زمانے کے اصفہان یعنی موجودہ ایران کے شہر نیشا پور پر حسن بن صبا کے فوجیوں نے حملہ کر کے پورے شہر کو نست و نابود کر دیا اور بہت قتل و غارت کیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کے تھے اور نیشا پور میں مدرسے میں علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ کے والد محترم جناب غیاث الدین نے آپ کو نیشا پور کے مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑا اور وہاں سے تجارت کی غرض سے بغداد روانہ ہو گئے۔ نیشا پور میں حسن بن صبا کی فوج کے حملے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے آبائی شہر سنجار میں اپنی والدہ کے پاس گئے۔ نیشا پور میں حملے کی خبر جب بغداد میں آپ کے والد کے پاس پہنچی تو آپ کے والد آپ کی فکر میں اتنے شدید بیمار ہوئے کہ بغداد میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کے والد کے انتقال کی خبر جب آپ کو اور آپ کی والدہ کو ملی تو 1 سال بعد ہی آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد آپ سنجار کے شہر میں اکیلے رہ گئے، جہاں آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ورثے میں ایک پھلوں کا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ اسی پھلوں کے باغ اور پنچکی سے آپ اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ آپ کے روحانی سفر کی شروعات اسی دور سے ہوتی ہے، جب ایک دن آپ کے باغ میں اس زمانے کے ایک جلیل القدر مجذوب حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کو جانیں گے، اور کچھ حالات اور واقعات ہم ایسے بتانے کی کوشش کریں گے جو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایک دن حسب معمول حضرت خواجہ معین الدین چشتی ورثے میں ملے اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور ساتھ ہی ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اچانک سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے پر فائز تھے، اور وہ ایک مجذوب تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت ابراہیم قندوسی کو دیکھا تو دیکھتے ہی آگے بڑھے اور نہایت ادب سے ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور ایک گھنے درخت کے نیچے چادر بچھا کر ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا، اور بھاگ کر ایک کٹورے میں پانی لے آئے اور انگوروں کا ایک خوشہ توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں مسلسل آپ کی پیشانی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ پھر آپ نے انگور کا ایک دانہ توڑ کر کھا لیا۔ جب حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف سے دیے گئے اس انگور کا دانہ کھایا تو اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ لے اب ہم تجھے کچھ کھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر ایک خلی کا ٹکڑا نکالا
اور اپنے منہ میں رکھ کر چبانے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کھلی کا ٹکڑا اچھی طرح چبا لیا تو اپنے منہ سے نکال کر خواجہ معین الدین چشتی کے منہ میں رکھ دیا۔ اس ٹکڑے کا حلق میں اترنا تھا کہ آپ کی دنیا ہی بدل گئی، حجاب اٹھ گئے، انوار الہی کی ایسی بارشیں ہوئیں کہ آنکھ کچھ اور دیکھنا ہی بھول گئی۔ پھر نہ تو وہ باغ تھا اور نہ ہی اپنے ہونے کا احساس، اور نہ ہی گرد و پیش کا کوئی ہوش رہا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت سے باہر آئے تو سامنے کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا اور چادر پر انگور کا خوشہ رکھا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کہیں موجود نہیں تھے۔ آپ نے باغ میں ہر طرف ان کو ڈھونڈا، قدموں کے نشان تلاش کیے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس ٹکڑے کو کھانے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے ساری کائنات آپ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ اگلے ہی دن آپ نے اپنی ملکیت میں موجود باغ اور پنچکی بیچ دی۔ آپ کے اس فیصلے پر لوگ حیران تھے اور آپ کو بہت سمجھایا بھی، مگر آپ نے کسی کی نہیں مانی۔ جائیداد کو فروخت کرنے سے جو رقم ملی وہ آپ نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور جائیداد فروخت کر کے سارا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ اللہ کی راہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور خراسان سے نکل کر سب سے پہلے مشرق کا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں سمرقند اور بخارا کے شہر علمی اعتبار سے حد درجہ مشہور تھے اور علم کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ یہ شہر علمی مراکز اور مدرسوں کی جنت ہوا کرتے تھے۔ دور دور سے ہزاروں طالب علم ان شہروں میں علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ نیشا پور میں جنگ کی وجہ سے آپ کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے آپ نے سمرقند اور بخارا کا رخ کیا تاکہ اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کر سکیں۔ بخارا پہنچ کر آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا سب سے مشہور اور معروف شخص کون ہے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ طالب علم ہیں یا تاجر۔ آپ نے فرمایا میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، جس پر آپ کو شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ بتایا گیا کہ ان کے پاس چلے جائیے اور ان کی خدمت میں وقت گزاریے۔ یہ سن کر آپ شیخ حسام الدین کی خانقاہ میں پہنچے اور سر جھکا کر ان کو اپنی ساری رودات سنائی، جس پر شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، علم کی طلب میں نکلے ہو تو دامن پھیلاؤ اور جو کچھ حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ اس کے بعد آپ نے شیخ حسام الدین کی خانقاہ میں قیام کیا اور علم حاصل کرنے میں لگ گئے اور جلد ہی بلند مرتبہ حاصل کر لیا۔ دور حدیث کی تعلیمات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو وہاں کے علماء نے دستار فضیلت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ نے سمرقند کا رخ کیا اور وہاں پہنچتے ہی مولانا شرف الدین کے مدرسے میں داخلہ حاصل کیا۔ سمرقند میں قیام کے دوران آپ علم حاصل کرنے میں مشغول تھے، ساتھ ہی آپ کو کسی ایسے عالم کی تلاش رہی جو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم کی روشنی سے آپ کو منور کرے۔ اسی کوشش میں آپ علماء اور مجذوبوں اور درویشوں کی محفلوں میں شرکت کرتے اور ان سے اولیاء اللہ کے قصے سنتے، اور پھر ایک روز انہی قصوں میں آپ کو حضرت عثمان ہارونی کا تذکرہ ملا۔ کوئی درویش نہایت جوش و خروش سے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ کو ان کرامات سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ آپ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ان تذکروں میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتے ہی آپ کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور دل کے کسی گوشے سے آواز آتی کہ یہیں سے تمہیں اپنی مراد ملے گی۔ یہ تذکرے سنتے ہی آپ نے سمرقند سے رخصت لی اور بغداد کی طرف سفر کی تیاری شروع کر دی۔
اور ساتھ کچھ سفر کا سامان لے کر بغداد کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بغداد کے سفر میں راستے میں منزلیں طے کرتے ہوئے آپ کو ہر جگہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کثرت سے ملتا اور آپ کے دل میں ان سے ملنے کی خواہش مزید بڑھ جاتی۔ بغداد پہنچتے ہی آپ نے وہاں کے لوگوں سے حضرت عثمان ہارونی کے آستانے کا پتہ دریافت کیا اور ایک پرانی عمارت کے سامنے جا پہنچے۔ عمارت کے سامنے پہنچنے پر آپ کے دل میں یہی گمان تھا کہ جن کی کرامات کے قصے بخارا اور سمرقند تک پھیلے تھے، کیا وہ میری حاضری قبول کریں گے؟ عمارت کے باہر کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی اور اسی سوچ میں رہے کہ ان دیواروں کے پیچھے وہ ہستی موجود ہیں جو اللہ کے نہایت قریب ہیں، اور کیا وہ میری حاضری کو قبول کریں گے؟ اتنے میں آپ نے ایک شخص کو عمارت سے باہر نکلتے دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ کیا حضرت خواجہ اندر تشریف رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی، شیخ اندر موجود ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے جوتے باہر ہی چھوڑ دیے اور خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے کمرے میں کچھ لوگ ایک حلقہ بنائے خاموشی سے بیٹھے ہیں اور درمیان میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جن کے چہرہ مبارک پر نور برس رہا تھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ جیسے ہی آپ اس محفل میں پہنچے تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریں اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک سے لپٹ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت سے آپ کے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم ضرور آؤ گے اور میرے پاس جو تمہاری امانت محفوظ ہے وہ آ کر حاصل کرو گے۔ دوسرے ہی دن حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لے کر بغداد کی مسجد جنید میں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں بے شمار جلیل القدر اولیاء موجود تھے اور رسم بیعت کا سماں معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آپ نے حکم پا کے فوراً ہی وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کری۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے حکم سنتے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کری۔ تلاوت سے فارغ ہو کر آپ کو اگلا حکم ہوا کہ 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ جب آپ نے تمام احکام پورے کر لیے تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا دست مبارک تھاما اور آپ کے سر پر دستار رکھی اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو فرمایا گیا کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں 1 دن کا مجاہدہ ہے، لہٰذا آج کا پورا دن اور پوری رات عبادت میں گزارو۔ حکم ملتے ہی آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ اگلے دن آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آپ کو وہ کچھ دکھائی دینے لگا جو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے، یعنی باطنی علم کے دروازے آپ پر کھلنے لگے تھے۔ آپ کے لیے خانقاہ میں الگ سے ایک گوشہ وقف کر دیا گیا تھا جہاں آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ روحانیت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص فریضہ سونپا گیا کہ اے معین، اہل ہند کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور فرماؤ۔ اسی لیے آپ نائب رسول اور سلطان الہند کے خطابات سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر میں وہ تاثیر فرما دی تھی کہ آپ جس حال پر توجہ دیتے وہ فوراً وحدانیت اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا۔ اسی حکم کی تعمیل کے لیے آپ نے ہند کی طرف سفر کیا اور اس وقت کے ہند کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے وقت میں دہلی آ کر قیام کیا۔
دہلی میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اجمیر کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ ہند میں آپ کو کئی القاب سے پکارا گیا، جن میں ایک لقب غریب نواز بھی ہے، جس کا مطلب ہے غریبوں کو نوازنے والا، کیونکہ آپ نہایت سخی دل تھے اور خوش دستوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نوازتے تھے۔ آپ کے ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد آپ کی کرامات اور کشف بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بھرپور ہے۔ آپ سے منسوب ایسی کرامات اور واقعات ہیں جن کو سن کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ کرامات کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر تشریف لائے جہاں آج کے دور میں عالمگیر مسجد واقع ہے، جو اتر پردیش کی ریاست میں ہے۔ تب وہاں پر کچھ اونٹ سوار بھی آئے اور خواجہ صاحب کو وہاں بیٹھا دیکھا تو بولے، یہاں سے اٹھو، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ جب اونٹ سوار نے شدت اختیار کی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اچھا ہم جاتے ہیں، مگر تمہارے اونٹ یہاں سے نہیں اٹھ سکیں گے۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب وہاں سے اٹھے اور انا ساگر کے کنارے آ کر قیام فرمایا۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور خوبصورت منظر تھا جو خواجہ صاحب کو بہت پسند آیا۔ آپ وہاں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب راجہ کے اونٹ وہاں جا کر بیٹھے تو خواجہ صاحب کی کرامت سے ایسے بیٹھے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ اونٹ سواروں نے بہت کوشش کی مگر اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر اونٹ سوار بہت حیران ہوئے اور مجبوراً سارا ماجرا جا کر راجہ کے سامنے بیان کیا۔ تو راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ تم اس درویش کے پاس جا کر معافی مانگو۔ اونٹ سواروں نے جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی طلب کی تو آپ نے فرمایا، جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اونٹ سوار وہاں گئے تو دیکھا کہ اونٹ واقعی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے جا کر سارا واقعات دوبارہ راجہ کو بتایا تو وہ بہت خوفزدہ اور ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا۔ اسی طرح جب خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اجمیر تشریف لے گئے تو انا ساگر کے کنارے قیام کیا اور وہیں رہنے اور خوراک کا بندوبست کیا، جس میں انا ساگر سے مچھلی حاصل کرتے اور کبھی ذبح کرتے۔ انا ساگر کے آس پاس مندروں کی بہتات تھی۔ ہندوؤں نے جب ان مسلمانوں کو یہ سب کرتے دیکھا تو کسی صورت برداشت نہ کیا اور وہاں کے راجہ پرتھوی راج چوہان کو اس بات کی خبر دی۔ راجہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان درویشوں کو انا ساگر اور اجمیر کی زمین چھوڑنے کا کہو۔ راجہ کے سپاہی راجہ کا پیغام لے کر خواجہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور بہت سختی سے اجمیر کی زمین چھوڑنے کا کہا۔ خواجہ صاحب کسی صورت اجمیر چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے، کیونکہ یہاں آنے کا حکم تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ کی رضا سے آپ کو ہوا تھا۔ جب آپ اجمیر کی زمین چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے تو ہندو برہمنوں کے ایک گروہ نے آپ کو قتل کرنے کی نیت سے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر خواجہ صاحب نے اجمیر کی زمین پر سے مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھونک مار کر پھینکی تو ان برہمنوں میں سے کچھ غش کھا کر زمین پر گر گئے اور کچھ اندھے ہو گئے۔ باقی برہمن یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب راجہ پرتھوی راج چوہان کے علم میں یہ بات آئی تو وہ شدید تعجب کا شکار ہوا اور اسی غصے میں اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انا ساگر کا گھیراؤ کر لو اور کوئی بھی درویش وہاں سے پانی یا خوراک حاصل نہ کر پائے۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہیوں نے انا ساگر کا گھیراؤ کر لیا اور اس کا پانی خواجہ صاحب اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا۔ جب خواجہ صاحب کے ساتھی انا ساگر پر پانی لینے کی غرض سے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راجہ کے سپاہیوں نے جھیل کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر خواجہ صاحب کے ساتھی خالی گھڑا لے کر واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور جھیل پردے کا حال آپ کو بتایا۔ ماجرا سننے کے بعد آپ کی شدید دل آزاری ہوئی اور آپ نے ایک کوزہ اٹھایا اور انا ساگر کی طرف خود چل پڑے۔ اس سے پہلے کہ خواجہ صاحب انا ساگر پہنچتے، راستے میں ایک سپاہی نے آپ کو روک لیا اور آگے جانے سے منع کیا، مگر جیسے ہی آپ نے سپاہی کو گھور کر دیکھا تو وہ آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکا اور اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گئی اور وہ سپاہی وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور انا ساگر پر پہنچ کر اپنا کوزہ جھیل میں ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انا ساگر کا سارا پانی اور اس کے ساتھ ہی اجمیر شہر کا سارا پانی آپ کے کوزے میں بھر گیا اور انا ساگر اور اجمیر شہر پانی سے بالکل خالی ہو گئے۔ کہاں راجا نے آپ کا پانی روکنے کی جسارت کی تھی اور کہاں آپ نے ایک کوزے میں راجا کی سلطنت کا سارا پانی بھر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کرامت کا اثر پورے اجمیر اور پرتھوی راج کی سلطنت میں بہت شدید ہوا اور بہت سے ہندو اس کرامات کو دیکھ کر خواجہ صاحب کے دست مبارک پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پرتھوی راج چوہان کے خلاف بہت باتیں ہوئیں اور اجمیر سے پانی ختم ہو جانے پر اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ آپ نے ان کا پانی روک کر بہت بڑی غلطی کری۔ پانی واپس لانے کی راجا نے بہت کوشش کی مگر کسی صورت پانی کو واپس نہ لا سکا۔ بالآخر راجا پرتھوی راج چوہان خود چل کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی انسان اور جانور پر پانی بند نہیں کرے گا۔ خواجہ صاحب نے راجا کی معافی کو قبول کیا اور اپنے کوزے میں موجود پانی کو واپس انا ساگر میں ڈال دیا، جس سے انا ساگر اور اجمیر شہر کا پانی واپس آ گیا۔ خواجہ صاحب کے رتبے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ نے ہندوستان آنے سے پہلے 2 بار حج کا فریضہ انجام دیا ہے، مگر ہندوستان آ جانے کے بعد آپ کے اکثر مرید جو حج پر گئے انہوں نے وہاں آپ کو حج کرتے دیکھا، جبکہ آپ کے وہ مرید جو اجمیر میں موجود تھے آپ ان کے سامنے اجمیر میں تشریف فرما تھے۔ ایک ہی وقت میں 2 جگہ ہونا کسی عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک ہی وقت میں اپنے گھر بھی بلا لے اور اپنی مخلوق کے لیے بھی موجود رکھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ آپ تدفین میں شریک ہوئے اور حسب معمول آپ اپنے ہمسائے کی قبر پر ٹھہرے رہے اور دعا کرتے رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور پھر اصل حالت میں واپس آ گیا۔ بعد ازاں آپ الحمدللہ فرماتے ہوئے اٹھے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس شخص کو دفن کیا گیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے اور اس پر عذاب کرنا چاہا۔ اس وقت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، پر عذاب نہ کرو۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ کا مرید ہے مگر آپ کے طریقوں پر نہ چلا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ سچ ہے، لیکن اس نے اپنی ذات کو فقیر کے ساتھ وابستہ کیا تھا، البتہ میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب ہو۔ اسی وقت فرمان خداوندی آیا کہ ہم نے شیخ کی خاطر منظور کیا، اس پر عذاب نہ کرو، اور اسی وقت اس پر عذاب بند کر دیا گیا، جس پر خواجہ صاحب الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ ایک اور کرامت جو آپ سے منسوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصاحب شیخ علی کے ساتھ اجمیر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو شیخ علی کا ایک قرضدار ان کے سامنے آیا اور بدتمیزی سے اپنے پیسے واپس مانگنے لگا۔ خواجہ صاحب نے قرضدار سے کہا کہ اس کا پیسہ جلد ہی واپس کر دیا جائے گا، مگر قرضدار نہیں مانا۔ اس کی بدتمیزی دیکھ کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے جذب کی حالت میں اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی۔
زمین پر گرتے ہی چادر کے اندر سکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر آپ نے قرضدار سے کہا کہ جو اس کا حق ہے وہ اس میں سے لے لے۔ قرضدار، جو کہ ایک لالچی اور بدتمیز شخص تھا، اپنے حق سے زیادہ لینا چاہ رہا تھا۔ اسی غرض سے اس نے اپنے دونوں بازو کھول کر سکوں کی طرف بڑھائے تاکہ سارا ڈھیر اپنے بازوؤں میں اٹھا لے۔ جیسے ہی اس نے سکوں کا سارا ڈھیر لینا چاہا، فوراً وہ ڈھیر غائب ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص فوراً خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گیا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ خواجہ صاحب نے اس کی معافی قبول کی اور اپنی رحمت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اصلی حالت میں واپس لے آئے۔ اسی طرح ایک بار ایک شخص خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ وہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں، مگر پہلے اپنا وعدہ پورا کرو جو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص لرز اٹھا اور خوف کے عالم میں ہی اس نے اعتراف کیا کہ اس سے خواجہ صاحب کے کچھ دشمنوں نے انہیں قتل کرنے کی غرض سے بھیجا ہے۔ اس شخص نے خواجہ صاحب سے معافی کی التجا کی اور خواجہ صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اپنی باقی زندگی خواجہ صاحب کے لیے وقف کر دی اور ان کا محافظ بن گیا۔ تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مغل بادشاہ عالمگیر نے ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے کے فوراً بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اجمیر میں حاضری دی۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ مزار پر السلام علیکم کہتے۔ اگر قبر سے جواب ملتا تو وہ سمجھتے کہ اصلی قبر وہی ہے، ورنہ وہ مزار کو گرانے کا حکم دیتے۔ جب وہ آپ کے مزار پر پہنچے تو اپنے معمول کے مطابق انہوں نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکہ یا ہند الولی، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر سے یہ سلام دہرایا، مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میں تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر جواب نہیں آیا تو وہ مزار کو گرا دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا عالمگیر حجتی، کیا تیرے سلام کا جواب ضروری ہے کہ جب ایک ولی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تو وہ تجھے جواب دے؟ اس جواب پر عالمگیر نے اپنا سر جھکا لیا اور معافی مانگی۔ پھر عالمگیر نے فاتحہ پڑھی اور اپنی غلطی کا احساس کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سچے مرید ہونے کے ناطے انہوں نے مزار کے قریب ایک مسجد بنائی جو اب عالمگیری مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے روحانی بادشاہ اور سلطان ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ کوئی حکمران اس خطے میں طاقت حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ اگر حکمران آپ کی رضامندی کے بغیر طاقت حاصل کر بھی لے تو وہ زیادہ وقت تک نہیں ٹک سکتی۔ اسی تناظر میں 1899 سے 1905 کے دوران ہندوستان کے وائس رائے رہنے والے لارڈ کرزن نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ in India there is a grave which rules، یعنی کہ انڈیا میں ایک قبر ہے جو حکومت کرتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے معجزات آپ کی پیدائش کے وقت سے اللہ کے فضل سے آج بھی جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملائیشیا کے پرائم منسٹر تنکو عبد الرحمن جب اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور ان کے جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی، تب ان کو ایک فقیر نے کہا کہ میرے خواب میں 3 بار ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عبد الرحمن سے کہو کہ اگر وہ جیت گیا تو اجمیر میں میرے مزار پہ حاضری دے گا۔ اس وقت عبد الرحمن نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر پھر بھی وعدہ کر لیا کہ وہ حاضری دیں گے، اور پھر عبد الرحمن الیکشنز جیت گئے اور 1959 میں ملائیشیا کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد 1962 میں عبد الرحمن نے اپنی بیوی کے ساتھ ہندوستان کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ ہندوستان کے سرکاری مہمان رہے اور پھر اجمیر شریف میں حاضری بھی دی۔ اس وقت تک انہوں نے خواجہ صاحب کا پورا نام بھی نہیں سنا تھا۔
اور نہ ہی وہ خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ جانتے تھے، جبکہ ان کی کامیابی کی خبر خواجہ صاحب کی طرف سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم اور رحم کیا ہے، اور خواجہ غریب نواز کے عقیدت مند پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے، وہ صبح و شام خواجہ صاحب کے معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔